صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، اور یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت، یہی تو مسلک اعلیٰ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک خاتون آئی ہے، سبحان اللہ، ایک خاتون آئی ہے جنہیں زمانہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رضائی ماں ہے، میرے نبی نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، دودھ پیا۔ کھڑے ہو گئے اور آقا نے اپنے کاندھے سے، شان مبارکہ سے اپنی نوری چادر کو اتارتے ہیں، سبحان اللہ، چادر کو اتارتے ہیں، جس کو بہت سارے لوگ کالی کملی کہتے ہیں، جو کہنا منع ہے، منع ہے۔ نوری چادر کو اتارا میرے نبی نے، اور اس چادر سے مسجد نبوی کے صحن کو جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب صاف کیے، کرنے کے بعد میرے نبی نے اس نوری چادر کو بچھا دیا، بچھا دیا۔ اپنی ماں نہیں ہے، میرے نبی نے دودھ پیا، اللہ اکبر، بچھا دیا۔ کون نوری چادر؟ جس کے بارے میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی اس نوری چادر کو اپنے سر پہ رکھ لیا تھا، رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چادر ہٹائی، کہا یا رسول اللہ میں تو غضب دیکھ رہی۔ کہا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ نوری چادر جب تک میرے سر پہ تھی ہر طرف رحمت و انوار کی بارشیں نظر آ رہی۔ وہ مصطفیٰ کی چادر تطہیر میرے نبی نے بچھا دیا۔ حضرت حلیمہ قریب آئی، مصطفیٰ جان رحمت کی نوری چادر کو پہچان لیتی ہے، چادر کا کونا پکڑ کے اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ ایک امت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اپنے نبی کی نوری چادر پر اپنا قدم رکھے۔ تب مصطفیٰ نے فرمایا ماں خاموش رہی ہے، یہ نبی کی چادر امت کے لیے نہیں بچھائی گئی ہے، بلکہ بیٹے کا بچھونا اس کے ماں کے لیے بچھایا گیا، ماں کے لیے بچھایا گیا۔ مگر آج تو عجب معاملہ، آج تو عجب حالات ہے، آج تو عجب کہانی ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، ماں کے وقار کو ہم سمجھے، ماں کی عظمتوں کو ہم سمجھے، اس کے مرتبہ کو ہم سمجھے، اس کی رفعتوں کو سمجھے، ان کی عظمتوں کو سلام کرے، اس لیے کہ مسلمانوں ماں اس چیز کا نام ہے، ماں اس ذات کا نام ہے۔ دنیا میں صرف ماں ہی کا کلیجہ ہے جو 9 مہینہ تک اپنے ہے جو پیٹ میں بوجھ کی طرح آپ کو رکھا ہے، ماں ہی کا کلیجہ ہے۔ آپ کے پیدائش کے وقت جھٹکوں پہ جھٹکے آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کوئی مائیں ایسی ہے جو جھٹکوں کا تاب نہ لا کر دنیا سے چلی جاتی ہے، موت کو کلیجے سے لگا لیتی ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے۔ وہ ماں ہی کا کلیجہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی اپنے جگر کا خون دودھ کی شکل میں پلا کر ہماری پرورش کرتی تھی، وہ ماں ہی کا کلیجہ ہے۔ جب جنوری اور دسمبر کے جاڑے میں، فروری کے ٹھنڈک میں جب ہم بستر پر پیشاب کر دیتے تھے تو وہی ماں ہے جو پیشاب کے ہوئے بستر پہ سو جاتی تھی، مگر سوکھے ہوئے بستر پر ہمیں سلاتی تھی۔ مگر بچوں کی فطرت عجب ہے کونین بھائی، جب ماں دوسری طرف بچے کو رکھ دے تو بچہ دوسری طرف بھی پیشاب کر دیا کرتا ہے، اور ادھر کا بھی بستر ہے جو گیلا کر دیتا ہے۔ اب دونوں طرف کا بستر گیلا ہے، ماں اب کرے تو کیا کرے؟ ماں پہلے سے ہے جو تمہارے پیشاب پہ سوئی ہوئی ہے، بھیگے ہوئے بستر پر سوئی ہے۔ آخر ماں سوچتی ہے ادھر بھی بستر بھیگا ہے، ادھر بھی بستر بھیگا ہے، اب میں اپنے بیٹے کو کہاں سلاؤں؟ وہ ماں کا ممتا دیکھو، ماں اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سلا کر آنکھوں میں اپنی رات کاٹ لیتی ہے، مگر تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیتی، تمہیں ٹھنڈک نہیں لگنے دیتی۔ آپ کہو گے یہ دل کس کا ہے؟ یہ دل صرف ایک ماں کا دل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین،
حضرت علامہ عبد القادر صاحب قبلہ برکاتی، حضرت علامہ شبیر صاحب قبلہ اشتر. وہ دل ماں کا بول دے سبحان اللہ، اور زور سے بول دیں یا رسول اللہ. تشریف رکھے علامہ عبد القادر صاحب کے پھر کلام سنائیں گے کیا نہیں. ماشاء اللہ ان لوگوں کی محبت ہے. زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس جتنے دیر ہیں میں سن لے، تھوڑی دیر سن لے، اس لیے کہ خصوصی خطیب کا مطلب